نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمت رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ گزر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہوئیں انہیں اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے، اور جو باقی کے چند دن باقی ہیں اللہ رب العزت ان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے ہمیں اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ وہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 6 مہینے قبل دعا مانگنا شروع کر دیتے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے الہ العالمین ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے آغاز سے اس کی برکت کے لیے دعائیں مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اور پھر جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ ایک خاص خطبہ ارشاد فرماتے، اور اس خاص خطبے کے اندر آپ جہاں پر اس مہینے کی دیگر فضائل کا ذکر کرتے کہ یہ مہینہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے، ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر نفل فرائض کے برابر اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ وہیں پر آپ یہ بھی ارشاد فرماتے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، اور جس کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ اور اب یہ جو آخری عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے، اس کے اندر ہی اسی رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اصل میں ہوا کس طرح سے یہ سارا لیلۃ القدر کی جو اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، اس کے پیچھے بڑا خوبصورت ایک واقعہ موجود ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رب تعالیٰ کی محبت اور پھر آپ کی برکت سے اس امت کے لیے آپ آسانی کا جو معاملہ فرماتے ہیں اس کا اظہار اس سارے واقعے کے اندر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ رب العزت کے بندوں میں سے پہلی امتوں کے اندر کچھ 4 بندے ایسے گزرے کہ جنہوں نے لمبی عمر پائی، اور اپنی عمر میں سے انہوں نے 80 سال مسلسل اللہ کی راہ کے اندر جہاد کیا۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے اتنے سال کی زندگی عطا کی، اور وہ زندگی انہوں نے اللہ کی خدمت کے لیے وقف کیے رکھے۔ تو ان کے دلوں کے اندر یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ کاش ہمیں بھی کوئی ایسا موقع ملتا، لیکن ہماری عمریں تو کم ہیں، تو یہ کس طرح سے ہماری عبادت ان کے برابر ہوگی۔ یعنی دنیا کے معاملات کے اندر جہاں پہ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ فلاں کے پاس اگر اتنا ہے تو ہمارے پاس اتنا کب اور کیسے ہوگا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جذبہ اور سوچ یہ ہوا کرتی تھی کہ اگر ان کے پاس اتنا تھا اور وہ اتنی زیادہ عبادات کر پاتے تو ہم بھی اپنی عبادات کو اس حد تک کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ بات ہوئی، سوال ہوا کہ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما دی، اور اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ وہ ایک رات میں آپ کی امت کو عطا فرمانے جا رہا ہوں کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اور اس امت کے ساتھ تو اس کی بخشش مغفرت کا معاملہ اگرچہ بہت ہی ایک الگ اور منفرد ہے،
وہ پہلی امتوں کے اندر بھی ہمیں جو واقعات ملتے ہیں، کیونکہ وہ تمام بندوں کا وہ رب ہے نا. وہ فرمایا نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دیجئے، اس میں نیکوکار کی، گناہگار کی، مرد و عورت کی، بڑے بوڑھے کی، نوجوان کی، کوئی تفریق نہیں ہے. تمام بندے وہ کوئی بھی ہیں، کہیں سے بھی ہیں، فرمایا میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں. اور وہی اس کی یہ رحمت ہے کہ وہ ہمیں مختلف مواقع عطا فرماتا ہے. وہ واقعات کے اندر ملتا ہے نا کہ پہلی امتوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر جو قارون کا واقعہ ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ قارون پہلے غریب تھا، پھر اللہ رب العزت کہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، رب تعالیٰ نے اسے دولت عطا فرمائی. اور جب بات آئی زکوٰۃ لینے کی تو اس نے حساب کتاب جب کیا، کیونکہ پہلی امتوں کے اندر زکوٰۃ کا نصاب 10% ہوا کرتا تھا. آپ 2.5% ہم ادا کرتے ہیں، انہیں اپنے مال میں سے 10% زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی تھی. تو اس نے جب حساب کیا، کیونکہ اس کی تو دولت بہت زیادہ تھی، اور بہت زیادہ دولت پر جب زکوٰۃ کا حساب کیا تو زکوٰۃ بھی 10% کے حساب سے بہت زیادہ بنی، تو اس کی نیت بے ایمان ہوگی. اب اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اگر صاف انکار کرتا ہوں تو بھی مجھے شرمندگی اٹھانا پڑے گی، تو اس کے بجائے میں کوئی اور ہیلا کر لیتا ہوں. تو اس نے کیا کیا کہ ایک خاتون کو کچھ مال دیا اور کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دینا کہ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مجلس کے اندر موجود تھے، وہ خاتون بھی وہاں پہ پہنچ گئی اور قارون بھی پہنچ گیا. اور اب قارون نے جا کے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا اس کی سزا، اسے سنسار کیا جائے، اسے اس کی سزا دی جائے، اسے رجم کیا جائے. اور اس سزا کا تذکرہ کیا تو کہا کہ ذرا اس خاتون سے پوچھئے کہ یہ کیا کہتی ہے آپ کے بارے میں. آپ نے اس خاتون کی طرف دیکھا تو وہ آپ کے چہرہ انور کا جلال برداشت نہ کر سکی، اور اس نے ہانپتے کانپتے یہ کہا کہ کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں آپ کے بارے میں کہنا چاہتی. در حقیقت یہ ہے کہ اس نے مجھے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ میں سارے لوگوں کے سامنے آپ کے سامنے آپ کی ذات کے اوپر یہ الزام لگاؤں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے کے اندر گر گئے اور رب تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا، اور ساتھ ساتھ وہ ایک انسان کہ جو شریف النفس ہو، جس کے قوم کے اندر اس کے اوپر لوگ اعتبار کرتے ہوں، اور آپ اللہ کے نبی ہو کر لوگوں کو اللہ کا پیغام دے رہے ہوں، ان کے حوالے سے جب اتنی بڑی جسارت کی جائے تو یقیناً یہ ایک بہت ہی بڑا جرم ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے کے اندر ہیں اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ زمین آپ کے حکم کے مطابق جو آپ چاہیں گے وہی کرے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خودیہا، کہ اے زمین اس کو پکڑ لے. اب اس کے پاؤں جب جکڑے گئے تو اب قارون کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. تو اس نے فوراً معافی مانگی، بار بار کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے صاحب جلال تھے، تو آپ نے مزید زمین کو حکم دیتے گئے کہ اس کو پکڑتی جا، اس کو پکڑتی جا، حتیٰ کہ وہ دیکھتے دیکھتے وہ اس زمین کے اندر دھنستا چلا گیا. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، وہ آپ سے معافی مانگ رہا تھا، وہ آپ سے بار بار اس بات کا طلبگار تھا کہ آپ اسے معاف کر دیں، مگر آپ نے اسے معاف نہیں کیا. مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اگر یہ ایک بار مجھ سے معافی مانگ لیتا تو میں اسے وہاں سے چھڑا کر آزاد کر دیتا اور اسے معاف کر دیتا. اور رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے. اسی طرح سے ایک اور شخص کا واقعہ بھی کتب تفاسیر کے اندر نقل کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر ایک شخص اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی شرارتوں کی وجہ سے لوگ اس سے بڑے تنگ تھے اور اسے بستی سے نکال دیا گیا. کہا کہ اسے یہاں سے نکال دو. وہ بستی سے باہر اسے بھیج دیا گیا اور وہ وہاں پہ اب پڑا ہے، اور اس کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا. اب وہ حسرت بڑی نگاہوں سے کبھی اس طرف دیکھے، کبھی اس طرف دیکھے، کبھی سامنے دیکھے، کبھی پیچھے دیکھے کہ کوئی تو کسی طرف سے آ جائے، کوئی تو اس کی خبر لینے کے لیے، کوئی اسے کھانے کھلانے کے لیے، کوئی پانی دینے کے لیے آ جائے، مگر کوئی بھی نہ آیا. اب وہ بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ باری تعالیٰ تو بڑا کریم ہے. اب تو وہ تمام
رشتے ناتے سبھی چھوڑ چکے ہیں اور تیرے سوا میرا کوئی آسرا نہیں ہے، اے میرے مالک میں تجھ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اب اس آخری وقت کے اندر جو اس نے وہ سچے دل سے توبہ کی، استغفار کیا، وہ رب تعالیٰ کو اس کا وہ انداز عاجزانہ اس قدر پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہیے کہ میرا ایک نیک بندہ، میرا ایک مقرب بندہ، میرا ایک دوست بندہ اس صحرا کے اندر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، جا کر جو جو اس کی تجہیز و تکفین کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا میں اس کی بھی بخش و مغفرت کر دوں گا۔ تو اب لوگ کشاں کشاں وہاں پہنچے اور جا کے دیکھا تو یہ تو وہی شخص تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ جس کو ہم نے بستی سے نکالا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس نے جس صدق دل کے ساتھ، جس خلوص نیت کے ساتھ مجھ سے معافی مانگی تھی، اگر یہ پوری بستی والوں کے لیے بھی معافی کے طلبگار ہوتا تو میں ان سب کو بھی اس کی اس معافی مانگنے پر انہیں بھی میں معاف فرما دیتا۔ وہ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے اور بڑا مہربان ہے، وہ ہمیں یہ مختلف مواقع عطا کرتا ہے۔ انہی موقعوں میں سے یہ ایک عظیم موقع ہے یہ رمضان المبارک کے یہ آخری 10 دن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول ہوتا، یوں تو سارا سال آپ کے عبادت کے اندر گزرتا، مگر سال میں سے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا، اور پھر رمضان المبارک کے اندر بھی جب آخری کے 10 دن آتے تو آپ اپنی تمام تر توجہ عبادت الہی کی طرف مرکوز رکھتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس عبادت کے لیے جگاتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی معمول ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو گویا جیسے نا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وہ پوری طرح سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر خود کو عبادت الہی کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ کے جو 10 سال مدینہ طیبہ کے اندر گزرے اس میں سے آپ نے 8 سال آپ نے مسلسل اعتکاف فرمایا، اور اس میں سے بھی کچھ وہ بھی جو آخری آپ کا سال مبارک تھا حیات مبارکہ کا، اس کے اندر آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور اس اعتکاف کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف فرماتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہوتا۔ آج ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جگہوں کے اوپر ذرا اعتکاف مساجد کے اندر بیٹھنا کچھ مشکل ہو، آپ اپنے گھروں کے اندر بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، یعنی اس طرح سے، یہ ضروری نہیں کہ اسی طرح سے آپ اعتکاف کی وہی آپ کی حالت ہوگی، لیکن اس طرح سے کہ آپ خود کو عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ اعتکاف کا مقصود تو یہی ہے نا کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور دنیا کے معاملات کے اندر بہت زیادہ خود کو مصروف رکھنے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اعتکاف بھی بیٹھے ہیں، مسجد کے اندر جا کے اعتکاف بیٹھے ہوئے تو فون ساتھ میں ہے، آئی پیڈ ساتھ میں ہے، لیپ ٹاپ ساتھ میں ہے، اور وہاں پہ بھی اپنے کوئی بزنس ڈیلز چل رہی ہیں، وہاں پہ بھی اپنی گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، وہاں پہ بھی بسا اوقات گیمیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ بھئی ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، بس اب جو بھی کریں گے تو اس کی عبادت ہی عبادت ہے، ثواب ہی ثواب ہے، جبکہ یہ سارا سال یہ چیزوں کے لیے وقت ہوتا ہے۔ آپ بزنس بھی کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنی دیگر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ کنٹینیو کرتے ہیں، مگر یہ جو 10 دن اگر آپ نے خود کو وقف کر لیا ہے اعتکاف کے لیے تو پھر وہ پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں، اسی کی طرف توجہ رکھیں کہ وہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، اور جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہ رب تعالیٰ ان کی طرف اپنی نظر کرم اور نظر رحمت فرماتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز یہاں پر ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی سے یہ مسئلہ بنتا ہے ہر 1-2 سال کے بعد کہ جی اب کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی، کون سی رات کا فیصلہ ہوگا۔ دیکھیں اس کے اندر 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ یقیناً جیسے میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو رمضان المبارک کے یہ دنوں کے معمولات ہیں اس کے حوالے سے جو اپنی لوکل مسجد ہے اس کو آپ فالو کرتے رہیں، اسی کے اندر آپ کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، اور آپ کے اہل خانہ چونکہ سبھی اسی کو فالو کریں تو سبھی انشاءاللہ اس کے اندر سبھی کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ ورنہ اگر آپ کوئی ایک ادھر سے اس فارمولے کو لے رہا ہے، کوئی اس کو لے رہا ہے، کوئی اس کو لے رہا ہے، تو گھر کے اندر وہ 2 مختلف دن چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بجائے اگر اہل خانہ کم سے کم جو آپ کی ایک لوکل مسجد ہے اس کو فالو کریں، جس پہ نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو کم سے کم آپ اہل خانہ اس کے حوالے سے متفق ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک اس طرح سے اگر ہمارا طرز عمل ہو جائے، کیونکہ احادیث مبارکہ کے اندر یہ بھی ہے کہ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، کہ آخری 10 راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرو، تو آپ اس کی ہر رات کو اس طرح سے دیکھیں۔
وہ چاہے وہ 20ویں کی ہو، 21ویں کی ہو، 22ویں کی ہو، 30ویں کی ہو، ہر رات کو اس طرح سے دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ اس میں سے پھر جو تاخیرات ہیں یقیناً اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، برکات ہیں، مگر پھر اسی طرح سے ہوگا کہ کچھ کی ایک چل رہی ہے کچھ کی دوسری، تو زیادہ بہتر اور مناسب بجائے اس کے کہ لوگ بحثوں کے اندر پڑیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ یہ دیکھیں یہ جو بحثیں، یہ مختلف طرح کے یہ مجادلے، یہ آپس کی یہ ناراضگیاں، یہ ناچاکیاں، یہ جھگڑے، یہ کس قدر یہ بے برکتی کا سبب بنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لانے لگے، ایک رات آپ لیلۃ القدر کا حتمی فیصلہ بتانے کے لیے کہ یہ کون سی رات ہوتی ہے، جب آپ حتمی طور پہ یہ بتانے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ حتمی رات بتانے کے لیے آیا تھا، مگر ان دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اسے اٹھا دیا گیا۔ تو اس قدر اس کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ انسان جھگڑوں کے اندر، بحثوں کے اندر پڑے، وہ ہر رات کو اس طرح سے گزارے کہ ممکن ہے یہی وہ قدر و منزلت والی رات ہو۔ یہ 10 راتیں تو ہیں، یہ انسان کی ساری زندگی کے سارے سال جو گزرتے ہیں، پورا سال کے مہینے جو گزرتے ہیں، باقی سارے دن اور رات گزرتے ہیں، ان میں سے رمضان کی یہ آخری ہی 10 راتیں ہیں، یہ آخری 10 دن ہیں، تو ان کو انسان اس طرح سے وقف کر دے کہ اس کے اندر اپنے آپ کو عبادت کے لیے مختص کرے، وہ رات کا ہو وہ دن کا ہو، اس کو آپ عبادت کے لیے مختص کرتے ہیں۔ اور ایک اور اس کے اندر جو ہم سے کوتاہی ہوتی ہے بسا اوقات، وہ کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ پھر وہ رات کو ماشاءاللہ جاگ کر اس کے اول حصے کے اندر عبادات کر رہے ہوتے ہیں، نماز تراویح ادا کر لی، اس کے بعد ذکر اذکار دیگر نوافل کے اندر مصروف رہے، اور پھر صبح جیسے جیسے قریب آئی تو نیند آتی چلی گئی تو سو گئے، اور پھر صبح کی نماز وہ بھی رہ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اس وقت کی برکات ہیں وہ بھی رہ گئی۔ اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ ضرور کوشش کی جائے کہ ان آخری 10 راتوں کے اندر آپ جو پہلی جو عشاء کی نماز ہے، یعنی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، ان دونوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں پر ممکن ہے مساجد کے اندر جانا ممکن ہے، وہاں پر مساجد کے اندر جا کر ان عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ، کیونکہ خاص طور پہ ان 2 نمازوں کے حوالے سے فرمایا کہ جس نے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لی، جس نے فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اسے اللہ رب العزت پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ اس طرح سے کرتے ہیں، مسجد کے اندر جانا ممکن ہو تو بہت بہتر، ورنہ گھر کے اندر بھی آپ جماعت کا اہتمام کروائیں اور جماعت کے ساتھ اپنی یہ نماز ادا کریں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ مساجد کے اندر جانے کی ابھی اجازت نہیں ہے، مخصوص لوگوں کو اجازت ہوتی ہے، مخصوص افراد یا پھر مختص نمبر کیے جاتے ہیں، اسی کے مطابق اجازت ہے اس وقت کے حالات کے اندر، تو اپنے گھر کے اندر کم سے کم انسان اس کی طرف متوجہ رہے۔ اب ایک اور چیز دیکھیں ناظرین کرام، یہ اتنی رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، وہ رب تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، جو اتنا فضل فرما رہا ہے، اور اس کی رحمت اپنے جوبن پہ ہے، لیکن پھر بھی انسان اس سے محروم رہ جائے تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم رہ جانے والوں کا بھی تذکرہ کر دیا ہے، اور اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ ہم بھی تو ان میں سے نہیں ہیں۔ وہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ جو اس رات کی ان برکات سے پھر محروم رہ سکتے ہیں؟ فرمایا وہ مختلف 4 قسمیں ہیں کہ جن کے اندر اگر ان میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہو تو وہ پھر اس عظیم رات کے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اس کی برکات سے بھی وہ محروم رہ سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک وہ ہے کہ جو مدمن الخمر، کہ جو شراب نوشی کی عادت کے اندر مبتلا ہے۔ دیکھیں وہ یہ راتیں، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ رب العزت کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت کے اندر نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اور جس کو عبادت کے اندر پاتے ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کے لیے سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ان کے لیے بخشش کا بھی معاملہ فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر وہ بندے ان میں سے کہ جو ان کے اندر مدمن الخمر ہو، جو شراب کا عادی ہے، تو فرمایا اسے چھوڑ دو جب تک کہ یہ اس سے توبہ نہ کر لے۔ تو اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی عادت ہے، کوئی نشے کی عادت ہے، تو کوشش کریں، ارادہ کریں، رب تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں اور اپنی تگو بھی کریں، اللہ رب العزت اس سے بچنا نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے پھر مزید ارشاد فرمایا کہ جو آنکھ لوالدی، جو والدین کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی اس قدر عظیم رات کے اندر اس قدر بخش و مغفرت جب پورے جوبن پر ہو، تب فرمایا اس وقت بھی جو والدین کی دل آزاری کرنے والا ہو، اس کی بھی معاملہ اور اس کی بھی بخشش کا معاملہ اس کو موقوف کر دیا جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے جب تک کہ یہ اپنے احوال کو اپنے والدین کے ساتھ درست نہ کر لے۔
اور اسی طرح سے والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی طرف بھی توجہ کریں. اگر کہیں پر ان سے اولاد کے معاملات کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی طرف بھی توجہ کریں. اپنے بچوں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کے اندر اتنی سختی کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں, بالکل بچپن کے اندر سے ہی اس کو اس قدر سختی کے ساتھ پیش آئے یا اس قدر ان کو اگنور کیا جاتا ہے. بس ٹھیک ہے, بچے بیٹھے ہیں, اس کو کسی کو وہ آپ آئی پیڈ لگا کے دے دیں, کسی کو ٹی وی لگا کے دے دیں, کسی کو کارٹون لگانے پہ, اور خود اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر مصروف رہیں. اور پھر بچوں کو یہ چاہیں, بچوں سے یہ مطالبہ ہو کہ وہ بالکل ویسے بنے جیسے ہم چاہتے ہیں, اور جیسے ایک بہترین اشرف ترین اور اعلیٰ ترین کو مسلمان ہو, اس طرح کا کردار آپ ان کو صبح و شام وہ دکھا رہے ہیں جس کے دین سے دور دور کا کوئی تعلق بھی نہ ہو. تو پھر بچوں سے وہ مطالبہ بھی کیا جائے تو وہ بھی بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اس لیے بچوں کے حقوق, ان کی طرف بھی خاص طور پہ جب چھوٹے بچے ہیں ان کی تربیت کی طرف انسان ساتھ متوجہ رہے, ان کے لیے وقت نکالے. بچوں کو بھی وقت کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح سے والدین کے لیے بھی, خاص طور پہ وہ والدین کے جو بڑی عمر کے ہو چکے ہیں. اگر خدا نخواستہ کہیں آپ کو لگتا بھی ہے کہ ان کی طرف سے کوئی آپ کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوئی بھی ہے, تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ بزرگ ہیں, وہ عمر کے اس حصے کے اندر ہیں کہ جس کے اندر آپ کی خدمت, آپ کی شفقت اور آپ کی محبت کی انہیں ضرورت ہے. اور اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں وہ اس عمر کے اس حصے کو پہنچ جائیں کہ جس کے اندر وہ اپنی مختلف امور کے حوالے سے ان کے مشکلات بھی ہوتی ہیں, وہ بڑھاپے کی اس ایج کو پہنچ جاتے ہیں, تو ان کو اف تک نہ کو. اگر وہ کبھی اونچے بولتے بھی ہیں, کبھی کوئی سختی بھی کر لیتے ہیں, تو آگے سے اف تک بھی نہ کہو اور بڑے ہی نرم لہجے کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو. تو اس لیے والدین کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو درست کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے, جو رشتوں کو توڑنے والا ہے, جو خامد اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہے, جو بیوی اپنی خامد کے ساتھ زیادتی کرنے والی ہے, جو بھائی اپنے بھائی کے ساتھ, جو بہن اپنے بھائی کے ساتھ, جو بھائی اپنے بہن کے ساتھ زیادتی کیے ہوئے ہے, اس کی کسی جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے, اس کے حق مار کے, اس کے ساتھ قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی عظمت والی رات ہے, اگرچہ یہ اپنی عبادات کے اندر بھی مصروف ہیں, ٹھیک ہے, اس کی اپنی ثواب, اپنا اجر, لیکن یہ جو معاملہ ہے جب تک یہ آپس میں یہ صلح صفائی نہیں ہوتی تب تک ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیا جائے. اسی طرح سے فرمایا کہ وہ کہ جس کے دل کے اندر کینہ ہو. ناظرین کرام, ایک ہے غصہ, کسی کے ساتھ آپ کو کسی بات کے اوپر غصہ آ جاتا ہے, فطرت ہے انسان کی, آپ غصہ کر جاتے ہیں, آپ کو کسی کی کوئی چیز ناپسند لگتی ہے, آپ اس کا اظہار کر دیتے ہیں, اس کے اندر کوئی بول چال بھی ہو جاتی ہے, یہ ہے فقط غصہ. لیکن اس سے آگے بڑھ کے یہ جو کینہ ہے, پھر وہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ اگلے کا نقصان چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو سبق سکھانا ہے, میں نے اس کو اس بات کا کوئی نہ کوئی اس طرح سے سبق سکھانا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں وہ کہ اس کی جو ہے نا وہ ناک سے لکیریں نکلوائیں گے تب اس کو پتہ چلے گا, اس کو لگ پتہ جائے گا کہ اس نے کس کے ساتھ جو ہے وہ پنگا کر لیا ہے, اس نے کس کے ساتھ معاملہ کیا ہے. یہ جو دل کے اندر کینہ پال کے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ, کسی دوست احباب میں سے کسی کے ساتھ, جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ, جس کے دل کے اندر کینہ ہو, فرمایا اسے بھی چھوڑ دو, اسے بھی چھوڑ دو جب تک کہ یہ اپنے دل کو صاف نہ کر لے. یہ اپنی انا کے اندر, اپنے غرور کے اندر مبتلا ہے, اس کو بھی چھوڑ دو جب تک کہ, دیکھیں ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو رہے ہیں نا, کہ رب تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہم سبھی خطا کے پتلے ہیں اور اس سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. تو انسان کیسا ہے کہ وہ اپنے جیسے انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو, اور اس کا تقاضا یہ ہو, اس کی سوچ یہ ہو, اس کی فکر یہ ہو کہ اس کا رب جو کہ مالک کائنات ہے, جو علی کل شیء قدیر ہے, جس کا حکم ہے کہ دوسروں کو معاف کرنا ہے, دوسروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا ہے, وہ اس کے بجائے, اس کو اس حکم پہ عمل کے بجائے وہ یہ کہے کہ یہ تو میں, اس سے تو میں خود نمٹوں گا, اس سے تو میں اپنے حساب کتاب برابر پورا کروں گا, اس کو تو سبق سکھاؤں گا, اس کو تو لکیریں نکلواؤں گا, لیکن رب تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو اس طرح سے نہیں. یہ جو 4 قسم کی جو کیٹیگریز ہیں, فرمایا کہ وہ شخص کے جو اگر شراب نوشی کے اندر, اس کی عادت کے اندر مبتلا ہے, والدین کی دل آزاری میں مبتلا ہے, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا ہے, اور دلوں کے اندر کینہ پالے ہوئے ہے, ان لوگوں کو
چھوڑ دیا جاتا ہے ان راتوں کے اندر بھی، ان بابرکت مواقع کے اوپر بھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک کہ یہ اپنے دل کو صاف نہ کر لیں اور جب تک یہ اپنے معاملات کو درست نہ کر لیں، ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ اور ناظرین کرام، یہی درس اور یہی سبق ہے۔ ہمارا دین ایک بڑا مکمل دین ہے، اس کے اندر جہاں پر ہمیں یہ ترغیب دی جاتی ہے نا کہ آپ قیام کریں، آپ رات کو جاگ کر اللہ رب العزت کے حضور قیام کریں، اس کا ذکر کریں، اسے یاد کریں، اس کی عبادات کریں، ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات بنیں، جہاں پر اللہ رب العزت کے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کا حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ تلاوت کریں، آپ دن کو روزہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی جو صفائی قلب ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف بھی توجہ کی جا رہی ہے، اور کہ اس کے اندر بھی انسان متوجہ رہے کہ دیکھیں اس کے اندر یہ جن چیزوں کا تذکرہ کیا نا کہ جن کے اندر آپ کی یہ ان راتوں کے اندر بھی معافی کا معاملہ نہیں ہوتا، ان میں سے بھی اکثر وہ ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ تو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ ان بابرکت اب یہ جو دن ہمارے پاس چند رہ گئے، اس کے اندر ہم صدق دل سے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اپنی انا کی قربانی دے دیں۔ جب آپ کسی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس دوری کو ختم کرتے ہیں، قطع تعلقی کو ختم کرتے ہیں، دل سے کینہ کو ختم کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ راضی ہوتے ہیں تو اور ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو یقیناً رب تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں وہ بھی نازل ہوا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ میں سے ہر ایک کو کہ جو ماشاءاللہ بڑی ذوق و شوق کے ساتھ اس مہینے کے اندر عبادات کے اندر مصروف ہیں، اللہ رب العزت آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، اور جن گھروں کے اندر کوئی ناراضگیاں ناچاکیاں ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی دور فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ کسی ایسی بیماری، کسی ایسی لت کے اندر ہم مبتلا ہیں کہ جس کے اندر نشے کے معاملات ہیں، اللہ رب العزت اس سے بھی چھٹکارا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مختصر وقفے کے بعد آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر ہم آپ کے کالز کو بھی شامل کرتے ہیں، کچھ سوالات میرے پاس موجود ہیں، ان کے جوابات بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اب یہ جو اس رمضان المبارک کی یہ ببرکت دن ہمارے پاس جو اب باقی رہ گئے، ان کے اندر انشاءاللہ ہم سب نے یہی کوشش کرنی ہے کہ پہلے سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی برکت سے اللہ رب العزت امت کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، آپ کا یہ معمول ہوتا کہ رمضان آنے پر پہلے سے زیادہ عبادات، اور پھر رمضان کے اندر بھی جب یہ آخر کے 10 دن شروع ہوتے تو اس کے اندر آپ کی عبادات کا عالم ہی کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ تو بطور ایک امتی ہونے کے اور ایک گناہگار انسان ہونے کے ہمیں یقیناً اس سے زیادہ بڑھ کر عبادات کی طرف توجہ بھی کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ کی عبادات، اس کا ذکر و فکر، انسانیت کی خدمت اور قرآن حکیم کی تلاوت، یہ تمام چیزیں ہم اپنی ان 10 دنوں کے اندر اپنا معمول بنائیں، اور ہر رات کو اس طرح سے لے کے چلیں، ہر دن کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ یہ عظیم ترین دن ہے، یہ عظیم ترین رات ہے، یہی وہ قدر و منزلت والی رات ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ جب آپ ہر رات کو اس طرح سے لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ انہی 10 راتوں کے اندر ہی اس میں سے کسی ایک نے ہونا ہے، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ وہ جو بھی رات ان دنوں کے اندر ہوگی، ان راتوں میں سے ہوگی، اللہ رب العزت اس کی برکتیں ہم سب کو انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ آپ کے جو عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، جن میں سے بہت سارے احباب ان کے لیے دعاؤں کے لیے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، جو مرحومین ہیں، آپ ان کے لیے بھی خاص طور پہ اب ان دنوں کے اندر بھی مزید بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں۔ میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے لیے ہر طرح کی آسانی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ ابھی کالرز ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات میں ساتھ ساتھ شامل کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب، سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ اور سب سننے والوں کو، پوری امت مسلمان کو میری طرف سے دعا، سلام، پیار، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سب کو اس ایمان میں رکھے جی۔ آمین آمین۔ دو سوال امام صاحب۔ ایک سوال تو یہ ہے جی کہ ایک آدمی اپنے فدیے کے پیسے دیتا ہے جی جس بیوہ عورت کو، اور اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس عورت نے تو روزے رکھے ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی کر دیں۔
ٹھیک ہے، کے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. صحیح ہے. دوسرا سوال یہ جو ہمارے کافی دکاندار جو شراب بیچتے ہیں اور ناپاک گوشت ہے، جی، تو کیا ان کی انکم پہ زکوٰۃ دینی ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. باقی آپ کا رمضان شریف کیسا گزر رہا ہے؟ ساتھی موجود؟ اچھا، چلے میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بہت اچھی باتیں کر رہے تھے. میں بھی اس کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ رمضان کو بالکل جس طرح باہر میں پھول آتے ہیں نا تو وہ ایک ہی دفعہ سال میں آتے ہیں، تو اس کی طرح رمضان کے دنوں کو دیکھنا چاہیے اور ان پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ ہر طرف پھیلائیں اور اس طرح اللہ کے قریب ہونے کا اسے ذریعہ بنائیں. اور آپس میں جو جس طرح آپ نے کہا کہ تلخیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بلا کر آپس میں بھی قریب ہونے کی کوشش کریں اور ہر دن جو ہے وہ اس طرح خوشبوئیں بکھیریں اور اس طرح کے ہر طرف جو ہے وہ بہار ہی آئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ساری تلخیاں اور سارا کچھ بھول کے تو ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں اور ایک اللہ کے قریب بھی آئیں. بے شک جی، بہت ہی خوبصورت آپ کا میسیج ہے. اللہ رب العزت اس کو ہمیں عمل کی بھی توفیق دے. یقیناً بندوں کو خوش کرنا یہ بھی اللہ کی قربت کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، آپ نے اپنا میسیج دیا، آپ شامل ہوئی ہیں. نیکسٹ کالر، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. امام صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کی نعمت کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی امام صاحب، میں نے نا آپ کو یہ کہنا تھا، جو کل آپ کا جو پروگرام تھا نا دعائیں جس میں آپ نے بتائی تھی، جی جی جی، تو کیا آپ وہ دوبارہ بتا سکتے ہیں آج؟ چلے میں انشاءاللہ ذکر کر دیتا ہوں. جی میں انشاءاللہ ذکر کر دیتا ہوں. رمضان شریف آپ کا اچھا گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا گزر رہا ہے. اور ایک اور میں نے بات کرنی تھی، وہ میرے ساتھ والے جو نیبر ہیں نا نیکسٹ ڈور، جی جی، ان کے میاں کا انتقال ہو گیا تھا پچھلے ہفتے، تو ان کے لیے بھی آپ دعا کر دیں گے پلیز؟ میں انشاءاللہ دعا گوں جی. اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ کریم ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور رب تعالیٰ ان کی جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور صبر جمیل پر اللہ کریم انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. جانا تو سبھی نے ہے. رمضان المبارک کے یہ بابرکت مہینے جنہیں نصیب ہو جائیں، یقیناً یہ بھی ان کے لیے ایک باعث سعادت ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. کیا تو جی، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، جزاک اللہ. آپ کی دعا چاہیے. میرا ایک سوال ہے جی کہ اگر کسی عورت کا خاوند سال سے گھر نہیں آیا، جی، لیکن وہ گھر آیا بھی نہیں، اس نے اسی ناراضگی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جی، تو کیا اس بیوی کے اوپر عدت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں عدت تو ہوگی نا جی. عدت وہ تو سال سے سیپریٹ تھے، وہ گھر میں نہیں آ رہا تھا. ٹھیک، صحیح ہے، صحیح ہے، وہ تو درست ہے، وہ اپنی جگہ بجا ہے. لیکن جو عدت طلاق ہے وہ اس وقت سے شروع ہوگی جب طلاق ان کی قائم ہو گئی. تو اب اس کے بعد ان کی عدت شروع ہوتی ہے، اور اس وقت سے انہیں اپنی عدت اسے پورا کرنا ہوگا. کنفیوز ہو گئی ہیں اصل میں. ٹھیک ہے، چلے میں مزید عرض کر پلیز تھوڑا بتا دیں تاکہ وہ بچی بیچاری کافی پریشان. میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے جی پتہ یہ کرنا تھا کہ بچوں میں خاص طور پہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کافی مسائل ہیں بچوں کے، اور بچے بعض اوقات ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ان کو ڈپریشن ہے، تو وہ نہ علاج کرواتے ہیں نہ وہ اس چیز کو سنتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ اللہ ان کے دل میں یہ چیز ڈالے کہ وہ ایکسیپٹ کریں کہ ان کو ڈپریشن ہے یا وہ اس طرح سے ڈاؤن فیل کرتے ہیں. تو کوئی ایسی دعا بتائیں کہ اپنا علاج وہ بچہ کروا لے. وہ پڑھا لکھا بچہ ہے لیکن بالکل بات نہیں مانتا. اچھا میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں کہ یہ ماشاءاللہ آپ کی ایک سمجھداری ہے کہ آپ اس چیز کو تسلیم کر رہی ہیں. ہمارے ہاں تو اکثر الٹ ہوتا ہے، بچے ڈپریشن میں ہوتے ہیں اور والدین کہتے ہیں اس کے اوپر کسی نے سایہ کرایا ہوا ہے یا یہ ویسے ڈھیلا پڑا ہوا ہے. جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ بالکل پڑھا لکھا ماشاءاللہ، ماسٹرز کیا ہوا، بہترین ڈگری کی ہوئی ہے، بہترین یونیورسٹیز کا پڑھا ہوا بچہ ہے، اور ہمیں صاف لگ رہا ہے کہ وہ ڈپریس ہے کیونکہ وہ کسی کام کی طرف توجہ نہیں دیتا. کوئی کام کرتا بھی ہے تو بڑا چھوٹا سا اس کا سپین ہوتا ہے، اس کے بعد وہ تنگ ہو جاتا ہے، اور ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اس بچے کو ڈپریشن ہے.
اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے جی. اللہ رب العزت آپ کے بیٹے کی اس پریشانی تکلیف کو دور فرمائے اور رب تعالیٰ آپ کو اس کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. میں انشاءاللہ عرض بھی کر دیتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اس بابرکت دنوں کی برکات سے اللہ رب العزت اس کی یہ بیماری، یہ ڈپریشن، یہ مسئلہ اللہ رب العزت ختم فرمائے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو مفتی صاحب؟ اللہ کریم کا کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. دعا میں یاد کرنا مجھے. جی ضرور. مفتی صاحب ایک سوال ہے میرا. جی فرمائیے. اپنے وضو کر کے چمڑے کے موزے پہنتے ہیں جی، تو میں بھول گئی کہ کریم لگانا، تو میں پھر نکال کے کریم لگا کے دوبارہ پہنی تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں جی. پھر اگر آپ نے اس کے بعد سے صرف وہ وضو کر کے آپ نے اس کو موزے کو پہن لیا تھا، اب دوبارہ پھر سے اگر آپ نے اس کو اتارا ہے تو آپ پھر اس کو دھو کے پاؤں کو پھر موزے کو پہنیں گے آپ دوبارہ سے. تو میں تو ایسے ہی پہن لی. ہاں بس آئندہ سے اس حوالے سے احتیاط کریں. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا کرے. رمضان شریف آپ کا اچھا گزر رہا ہے؟ جی بہت اچھا ہے، شکر ہے اللہ کا. اور مفتی سے میرے نماز تو ہو جائے گی نا؟ نہیں، نماز تو ظاہر ہے پھر آپ اسی طرح سے اس کو وہ کریں گی، کیا اسے کہتے ہیں، جب بھی آپ موزہ اس کو اتاریں گی اگر اس دوران میں، کیونکہ یہ اگر آپ مقیم ہیں تو یہ ایک دن اور رات کا آپ کے پاس یہ وقت ہوتا ہے، اس کے اندر آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو اتارا ہے، اتار کے دوبارہ پھر سے آپ نے اس کو وہ پہننا ہے تو آپ پاؤں کو دھو کے پھر سے ان کو پہنیں گی اور اسی طرح سے آپ کی پھر نماز کی ادائیگی بھی ہوگی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. آپ شامل ہوئی ہیں. میں انشاءاللہ مزید بھی عرض کرتا ہوں اور ساتھ اب جو دیگر سوالات ہیں ان کے جوابات کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اچھا، کل آپ نے اسی طرح سے ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے حوالے سے کہ آپ نے کون سی نماز پڑھی تھی اور آخری نماز آپ کی کون سی تھی. اچھا دیکھیں، اس کے اندر جو احادیث مبارکہ کے اندر اگرچہ مختلف روایات موجود ہیں لیکن زیادہ مستند روایات کے مطابق یہ ہے کہ جو فجر کی نماز تھی وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی امامت وہ فرما رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے قرآن کا صفحہ کھل گیا ہو. کس خوبصورتی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی جگہ پہ قائم رہیں، اس نماز کو کنٹینیو رکھیں. اور پھر ظہر سے قبل ہی آپ کا انتقال ہوا اور آپ اللہ رب العزت کے حضور تشریف لے گئے. اور وہ جو آخری لمحات ہیں وہ بھی آپ کی جناب سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس سے قبل وہ بڑا مشہور وہ بھی خوبصورت جو واقعہ ہے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پاس بلایا اور کچھ کہا تو وہ پریشان ہوئیں، رونے لگیں، اور پھر آپ نے دوبارہ انہیں قریب کیا اور کچھ فرمایا تو وہ ہنسنے لگیں. تو بعد کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا تھا، آپ پہلے پریشان ہوئیں پھر آپ نے خوشی کا اظہار کیا. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا جو وقت آخر ہے وہ قریب آ پہنچا ہے، رب سے ملاقات کا وقت آ پہنچا ہے. تو میں اس پہ اداس تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کو اس بات کی خوشی نہیں کہ اللہ رب العزت جنت میں آپ کو مجھ سے ملائے اور آپ کو جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا. تو اس پہ میں نے خوشی کا اظہار کیا. آپ یہاں پہ یہ بھی چیز دیکھیں، ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان جھگڑے، اور یہی آج کل جو ہمارا میڈیا ہے اس کے اوپر بھی یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے. جب رمضان کی ٹرانسمیشنز ہیں تو اس کے اندر ان باتوں پہ جھگڑے کیے جاتے ہیں، ان باتوں پہ بحث مباحثے کیے جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان فلاں نے کیا، فلاں کا معاملہ کیسے تھا، فلاں کا معاملہ کیسے تھا. کیا پدی کا شوربہ، کیا اپنی اوقات اور کہاں پہ جا کے فیصلے ہم کرتے ہیں کہ جی صحابہ کرام کے درمیان اور اہل بیت اطہار کے درمیان کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کون صحیح تھا، کون غلط تھا. یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ رب کے معاملات ہیں.
ہمیں تو ان کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، نہ یہ کہ ان کے جھگڑوں کے درمیان ان کے آپس کے معاملات کے اندر حکم بننے کے حوالے سے کہا گیا، اور اسی کے اوپر پھر ریٹنگز ملتی ہیں، ان جھگڑوں کو بڑھایا جاتا ہے، اور ایسی چیزوں کے اوپر بحث مباحثے وہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی پھر کمال ہے اس کے اندر ظاہر ہے، وہ لوگ بھی اسی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ تاکہ اس سے ریٹنگ ملے، لوگوں کے درمیان واہ واہ ہو، بات بنے کہ جی ہمارے مولانا صاحب نے دیکھے نہیں بڑی کھڑی کھڑی بات کر دی، جی ہمارے حضرت صاحب نے ایسا کمال کر دیا، ہمارے مولانا نے یہ بڑی اچھی بات کر دی۔ تو اس کے بجائے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے اور اس کی اتباع کرنے کی ہمیں ضرورت بھی ہے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے اس کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے، تو آپ اگر اس کو چھپانا چاہتی ہیں، نہ بیان کرنا چاہتی ہیں، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی قدورت کے معاملات ہوتے تو وہ اس کو چھپا جاتی ہیں، لیکن آپ نے اسے بیان کیا، اور آج امت کے اندر یہ واقعہ، یہ روایت موجود ہے۔ تو اس طرح سے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور آپ نے اس آخری وقت کے اندر بھی نماز کی اور عورتوں کے ساتھ حسن اخلاق کی تلقین کی، اور اسی حوالے سے آپ کا اسی طرح سے آپ اپنے رب کی طرف لوٹے۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ کچھ دعاؤں کے حوالے سے وہ بھی میں ساتھ ذکر کر دیتا ہوں، کالر ہیں ایک اور انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ یا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ میرے دو سوال ہیں جی۔ میرے ہسبینڈ کی نا ڈیتھ ہو چکی ہے، اور مجھے خواب میں میں ان کو جب سے ڈیتھ ہوئی ہے تو میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، مغرب کے نماز کے بعد بھی 2 نفل پڑھتی ہوں، یاسین تبارک الذی سورت پڑھ کے بخشتی ہوں، رات دن پڑھ کے ان کو بخشتی ہوں۔ تو میں نے خواب میں ان کو دیکھا ہے کہ میں ان کو نا کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہی ہوں۔ تو ایک یہ خواب ہے۔ دوسرا خواب میں کل رات دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ He was such a nice man، بہت کام کیا انہوں نے، دنیا کے بہت بھلے کیے ہیں، بہت غریبوں کا کیا، ادھر بھی کمیونٹی کا بہت کام کیا، چیریٹی بھی بہت کرتے تھے۔ تو ادھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ زندہ ہے، اور میں فوراً بلاتی ہوں اپنی بیٹی کو، تو پھر ان کی آنکھ جب کھل جاتی ہے نا تو میں فٹافٹ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھتی ہوں، تو پھر میں آیت الکرسی پڑھ رہی ہوں جب میری آنکھ کھل گئی۔ تو مجھے پتہ نہیں یہ کس طرح کیوں خواب آتے ہیں۔ تو میں فون بند کرتی ہوں، تو پھر آپ مجھے۔ آپ کے ہسبینڈ کا کب انتقال ہوا تھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا انتقال ہوئے؟ ان کو فوت ہوئے ستمبر میں فوت ہوئے تھے، یہ اسی سال، پچھلے سال یعنی کہ۔ تو وہ بیمار، بس 6 منتھ بیمار ہے، کڈنی کا پرابلم، ڈائبٹیز بھی تھی۔ کام تو انہوں نے بہت نیک کام کیے، لوگوں کو سارے لوگ بہت یاد کرتے ہیں، بہت خوش اخلاق تھے، بہت ہی سب کے بہت کام کیے انہوں نے، حج بھی کیا ہوا تھا، عمرہ بھی کیا ہوا تھا۔ تو مجھے اس طرح کا خواب، اللہ کریم انہیں غریق رحمت فرمائے، رب تعالیٰ ان کے بخش و مغفرت کا معاملہ فرمائے، اور قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ اور یہ یقیناً جو مرحومین کے لیے آپ جو پڑھتے بھی ہیں، جو ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، ساتھ ساتھ دیکھتی رہیے۔ دعاؤں اور یا مسنون دعاؤں کا کچھ جو میں نے ذکر کیا تھا جی، وہ اس میں سے کچھ میں دوبارہ پھر سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کو آپ یقیناً ان آخری دنوں کے اندر اپنا معمول بنائیں، اور کوشش یہ کریں کہ اس میں سے جتنی یاد ہو سکیں اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کر لیں۔ یہ وہ مختلف جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے مددگار یہ دعائیں ثابت ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح پڑھ لی جائے، 3 مرتبہ رات کو پڑھ لی جائے، تو اللہ رب العزت اس دن کے اور رات کے شر سے انسان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح سے وہ احباب کے جو قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور مختلف طرح کے ان کے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ اس طرح سے کریں کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اپنی فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگ لیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کے جو قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے تھے ان کو اس دعا کی تلقین کی، اور اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اندر آسانی فرما دی۔ اسی طرح سے ایک اور دعا، وہ اس کے اندر دنیا اور آخرت ہر طرح کی بھلائیاں آ جاتی ہیں، اس کو تو اٹھتے بیٹھتے اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اس دعا کو بھی آپ ساتھ اپنے معمولات میں شامل رکھیں، اور بالخصوص اب یہ جو آخر کے یہ دن ہیں اس رمضان المبارک کے، اس کے اندر کثرت کے ساتھ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کو اپنا معمول بنائے۔ اللہ رب العزت ان دعاؤں کی برکات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال ہے کہ میرے تراویح کو لے کے سوال ہے۔ میری سسٹر 10 یا 8 تراویح پڑھ لیتی ہیں، تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتوں پہ تراویح پڑھنی ضروری ہے کہ عورتیں پڑھیں؟ تو دوسرا یہ ہے کہ آنکھوں میں ہم ڈراپ ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ آپ کا رمضان شریف کیسا گزر رہا ہے؟ کوئی قرآن حکیم کی تلاوت کا معمول جاری ہے؟ بالکل آخر میں پہنچے ہیں ہم لوگ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، میرے 26 سپارے ہو گئے ہیں میرا ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ تو دوسرا میں نے کہنا تھا، میں انڈیا سے ہوں، اس ٹائم انڈیا کا حال بہت برا ہے، تو میری امی کے لیے، میری بھائی کی فیملی کے لیے، بھائی کے لیے دعا کریں، بہت پریشان ہے سارے ادھر۔ وہ کون سے علاقے سے وہاں آپ انڈیا کے؟ جی دلی سے۔ اچھا، تو کیا ان کی صحت طبیعت ٹھیک ہے وہاں پہ؟ وہ محفوظ ہیں بھی؟ جی ان کی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تو بھابھی کو ہو گیا تھا 4 ویک پہلے کرونا، تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، امی بزرگ ہے۔ جی خالہ کی بیٹی کو بھی ہو گیا تھا۔ تو بس ہر وقت جیسے انزائٹی بہت ہے آج کل مجھے بھی، اور بھائی کو بھی ادھر ظاہر ہے پریشانی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت سے امید بھی رکھیں، ہم بھی دعا گو ہیں، اللہ کریم پوری انسانیت پہ کرم فرمائے جی، اور بالخصوص آپ کے اپنے جو عزیز و اقارب وہاں پر موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور یقیناً جو اپنی احتیاطی تدابیر ہیں وہ ان کو بھی ملحوظ رکھیں گے، اللہ رب العزت ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ مسائل جو ہے وہ ساتھ ساتھ عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی جی جناب، ایک مجھے سوال پوچھنا تھا آپ سے۔ جی فرمائیے۔ آج کل جو ہے یہ کئی ٹی وی پروگراموں کے اوپر ایک نعت سننے میں آ رہی ہے، کیا نام اس کا، وہ ہے اپنی، جب وقت نزا آئے یا رسول اللہ آ کے میری مدد کیجئے، اور یعنی دوسرے لفظ تو آگے جا کر ہے کہ وہ جب قبر کے اندھیروں سے میں ڈر جاؤں یا رسول اللہ آ کے میری مدد کیجئے، کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ دیکھتے رہیے، میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا، دوسرا کچھ مزید ایک جو جس دعا کا آپ نے ذکر کیا تھا وہ ہے شفا کے حوالے سے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور خاص طور پہ اس کو یاد کریں، اس کی بڑی برکات ہیں۔ جو بھی کوئی ایسا بیمار ہے، بہت زیادہ بھی جو آپ کی فیملیز کے اندر بیمار ہیں، جہاں آپ ان کا علاج کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دعا کریں، آپ نے بھی جو بچے کی ڈپریشن کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا، اور اسی طرح سے دیگر معاملات کے ساتھ اس پہ بھی مزید بات کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ آپ اپنے بیماروں کی شفا کے لیے دیگر دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی معمول شامل رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت اور اس کی بڑی برکت کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ وظیفہ، ایک وہ عمل ہے کہ جو کوئی اور انسان بتائے، اور ایک وہ ہے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے بتائیں، تو اس کی اپنی ایک اہمیت برکت ہے، تو اس کو انشاءاللہ آپ شامل رکھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ جب بھی کوئی بہت زیادہ شخص بیمار ہے، آپ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس بیمار کے اوپر آپ دم بھی کر دیں، ساتھ اس کے لیے دعا بھی کریں، اللہ رب العزت ان کی اس بیماری کو ختم فرمائے۔ تو یہ کچھ جو دعائیں تھیں، ان کو انشاءاللہ اس آخری عشرے کے اندر ضرور کوشش کریں کہ ان کو یاد کریں، کہ یہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے، ہر حوالے سے انشاءاللہ بہتری کے اس کے اندر۔ اور اسی طرح سے ایک اور، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اس کے اندر بھی دنیا اور آخرت کے حوالے سے اور خاتمہ بالخیر کے حوالے سے دعا موجود ہے، اللہ رب العزت اسے بھی ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا جی، فدیہ کسی خاتون کو آپ نے دیا اور انہوں نے روزہ نہیں رکھا، تو کیا فدیہ ادا ہو گیا؟
فدیہ تو آپ کا ادا ہو جاتا ہے۔ اب اصل میں تو فدیہ کا مقصد یہ ہے کہ کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، تو آپ نے اپنا جو فدیہ ہے وہ ایک ضرورت مند کو دے دیا ہے۔ اب اگر وہ روزہ نہ رکھے، وہ کسی بھی وجہ سے اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی نیکوکار کو فدیہ دیں گے تو اس سے آپ کا فدیہ ادا ہوگا، ایک ضرورت مند کی بات ہے۔ جو بھی ضرورت مند ہے آپ نے اس کو فدیہ دے دیا ہے، اگر وہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہے جیسے بھی ہے، یہ اس کی اب اپنی انفرادی اور ذاتی معاملہ ہے، آپ کا فدیہ اس کے اندر یقیناً ادا ہو گیا۔ باقی آپ نے یہ ذکر کیا کہ جو حرام کی کمائی ہے اس کے حوالے سے، دیکھیں یقیناً انسان کو رزق حلال اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی ایسے کام کے اندر پڑ بھی گیا ہے یا پڑا ہوا ہے تو اس کو جلد سے جلد اس سے چھٹکارا حاصل کر کے آپ رزق حلال کی تلاش کے اندر متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ رب العزت کا ہے۔ رب تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے، وہی رازق ہے، اور جسے وہ رزق عطا کرنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جسے وہ نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو رزق تو آپ کو اپنا مقدر نصیب کا ملنا ہے، تو انسان اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے چلا رزق حلال کے لیے بھی تگودو کرے تو اللہ رب العزت اس کے اندر بھی انشاءاللہ برکتیں بھی دے گا، اور اس کے اندر خیر و عافیت اور مال کے اندر اضافہ بھی انشاءاللہ فرمائے گا۔ آپ نے یہ ذکر کیا کہ جی کوئی آپ کی جاننے والی ہیں، ان کے ہسبینڈ وہ کافی سال بھر یا اس سے زیادہ وہ دور رہے اور اس کے بعد انہوں نے طلاق دی، تو اب اس صورت کے اندر انہیں عدت ادا کرنا ہوگی، گزارنا ہوگی کہ نہیں؟ عدت تو اس وقت سے شروع ہوگی کہ جب ان کا کسی یعنی عدت وفات اس وقت ہوتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، اگرچہ وہ کتنا دور پہلے رہ رہے، کوئی آپس میں معاملات بھی نہیں ہیں، اگر اس طرح سے ان کا سلام دعا نہیں ہے، ایون کوئی آپس میں ناراضی ناچاکی بھی ہو، لیکن عدت وفات اسی وقت شروع ہوگی کہ جب وفات ہوئی۔ اسی طرح سے عدت طلاق اس وقت ہوگی جب طلاق واقع ہوگی، جب طلاق دی ہے اس کے بعد اس کی عدت وہ ہوگی، اور انشاءاللہ وہ اپنی عدت پوری کریں، اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانیاں کرے۔ دوسرا بچوں کے حوالے سے آپ نے اپنے بیٹے کے حوالے سے ذکر کیا، جی اسے ڈپریشن ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے بہتری کا معاملہ کرے۔ آپ ایک تو یہ جو میں نے عرض کیا صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیہ کا یہ پڑھ کے اپنے بیٹے پہ پھونکتی رہا کریں۔ دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظاہر ہے جو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے مختلف جو آپ کوشش کر رہی ہیں اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ جاری رکھیں، ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک وظیفہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 99 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کے بیٹے کو بھی اس چیز کے حوالے سے اس کو بھی احساس ہو کہ وہ اپنے علاج کی طرف توجہ کرے، اور ساتھ اس کی اس بیماری کے لیے شفا کے لیے بھی دعا کریں، رب تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ مرحوم خامد کو آپ نے خواب کے اندر دیکھا، آپ انہیں اٹھا رہی ہیں اور دیگر چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ آپ ان کے لیے جو دعاؤں کا اہتمام کر رہی ہیں اس کو آپ کنٹینیو رکھیں، اللہ رب العزت ان کا اگلا جہان آسان فرمائے گا، اور مزید اللہ رب العزت ان کے لیے جنت کے اندر اور اعلیٰ مراتب اور منازل اللہ رب العزت ان کو نصیب فرمائے۔ تراویح کا آپ نے ذکر کیا کہ اگر خواتین کے لیے، دیکھیں تراویح مردوں کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، سنت ہے، یقیناً پڑھنی چاہیے، لیکن ضروری کوئی اس طرح سے فرض نہیں ہے کہ آپ خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے ذکر کریں۔ تو انشاءاللہ تراویح بالکل خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں اور انہیں بھی پڑھنا چاہیے، مرد حضرات وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل ہم پروگرام کے آخر میں آگے جی کہ 1-2 سوالات روائے گئے، انشاءاللہ ان کو پھر اگلے پروگرام کے اندر شامل کر لیں گے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔